خدیجہ زمن کہہ رہے ہیں جو غیر مقلد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس کیا کہہ رہے زرعی نہیں تھے اور ان کا مذہب کمزور ہے، اس کے بارے میں آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر مذہب کمزور ہوتا تو آج پوری دنیا میں ان کے ماننے والے سب سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آج آپ مطالعہ کیجئے پوری دنیا کا، سب سے زیادہ پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا جو وہ تھا مذہب بڑا مضبوط تھا اور قرآن و حدیث سے بہت قریب تھا اور بہت آسان فہم تھا، اسی وجہ سے اکثر لوگوں نے اسے قبول کیا ہے۔ غالباً امام شافعی ہیں یا کوئی اور بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنے پہ آ جائے تو اس کو ثابت کر دے گا۔ دلائل کے سلسلے میں جتنا مضبوط امام ابو حنیفہ ہیں اتنا کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے، جس میں مناقب اور فضائل کو بیان کیا گیا ہے اور وقت کے بڑے محدث نے اس کو لکھا ہے، بڑے عالم نے اس کو لکھا ہے۔ تو میرے پاس وہ کتاب انشاءاللہ کسی روز اس کا فوٹو آپ کو بتاؤں گا، میں دکھاؤں گا۔ اور کئی سارے علماء نے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جید عالم تھے اور بہت بڑے وقت کے امام تھے، محدث تھے، تبھی تو ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام محمد نہ ہوتے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اگر امام محمد نہ ہوتے تو میں فقیہ نہیں ہوتا، میں عالم نہیں بنتا، کیونکہ امام محمد نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے شادی کی تھی اور امام محمد کی جو بھی کتابیں تھی، تصانیف تھی، وہ پڑھنے کے لیے امام شافعی کو دے دی تھی، جن کو پڑھ کر کے امام شافعی وقت کے امام بنے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام محمد نہ ہوتے تو میں فقیہ نہیں ہوتا، جبکہ امام محمد شاگرد امام ابو حنیفہ کے، تو جب ایک شاگرد کا یہ مقام ہے تو سوچے کہ امام ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ دلائل کے اعتبار سے کمزور ہے، یوں ہے منہ ہے، تو یہ ساری غلط بیانیاں ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دیکھیں آج کے زمانے میں آپ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اور حدیث ضعیف ہے کمزور کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ اس کا راوی، کوئی روایت نقل کرنے والا، کوئی راوی اس کو نقل کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آج کے اعتبار سے حدیث کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جب وہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچی تھی تب ضعیف تھی یا نہیں تھی۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ اور حضور کے بیچ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے سن 80 ہجری کی، سن 80 ہجری کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سن 12 ہجری یا 13 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا ہے، 11 یا 12 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان میں تقریباً 60-65 سال کا عرصہ ہے صرف، تو اس عرصے میں جو حدیثوں کو روایت نقل کرنے والے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے بیچ میں 1 یا 2 واسطے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 واسطے ہیں۔ تو جب وہ حدیث امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچی تب وہ ضعیف نہیں تھی، وہ قوی روایت تھی۔ ہاں اب آج کے زمانے میں چونکہ حضور کے اور ہمارے بیچ میں 10 واسطے ہیں، تو بیچ میں کوئی ایک راوی آ گیا جو جس کے حالات معلوم نہیں ہے یا راوی ضعیف ہے، تو ہم نے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس جب وہ حدیث پہنچی تب وہ ضعیف نہیں تھی، قوی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کے اوپر، اس حدیث کی بنیاد پر اپنے مسئلے کی بنیاد رکھی ہے، جسے آج کل کے یہ غیر مقلدین حضرات جو عقل سے پیدل ہیں یہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر یہ پوائنٹ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ یہ سارا کا سارا وہ ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری کو ہم صحیح اسی لیے کہتے ہیں چونکہ امام بخاری کے اور حضور کے بیچ میں 4 یا 5 واسطے ہیں یا 6 واسطے ہیں، تو بیچ کے جو واسطے ہیں وہ مضبوط ہیں۔ کیوں واسطے مضبوط ہیں؟ کیونکہ ان کے اور حضور کے بیچ میں زیادہ واسطے نہیں ہیں، تو زیادہ راوی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے بھائی مجھ سے کس نے روایت کیا، اس سے کس نے روایت کیا، اس سے کس نے روایت کیا، تو اس میں جہالت نہیں پائی جاتی۔ جب جہالت نہیں پائی جائے گی تو ضعیف حدیثیں کم ہوں گی، اسی وجہ سے صحیح بخاری کو اصح الکتب کہا جاتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ تو امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کی جب وفات ہوئی سن 50 ہجری میں، تب کی 150 ہجری میں، تب امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری تک یہ حدیث مضبوط ذریعے سے پہنچی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سے جو 50 سال پہلے تھے تو کیا امام ابو حنیفہ تک کے وہ روایت مضبوط ذریعے سے نہیں پہنچی ہوگی؟ اگر آپ یہ نقطہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔